هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ اکثر جب امام علی علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ یہ سوال کر لیا کرتے ہیں کہ کیا امام علی علیہ السلام کی ولایت کا جو اعلان کیا گیا تھا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا تھا، کیا اس کا حوالہ قرآن مجید میں ملتا ہے یا کچھ آیتیں جو امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں اور پوچھنا بھی چاہیے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کسی سوال کا جواب دیتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے اور اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اور ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید کے حوالے سے اس وقت چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ۔ آئیے سب سے پہلے قبلہ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں جواب صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے دینا ہوتا ہے۔ اکثر جب بھی قیامت کی بات آتی ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں قیامت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ بے شک۔ نبوت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کی ولایت کی بات آتی ہے تو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کیا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی قرآن مجید میں موجود ہے؟ تو میں جاننا چاہتا ہوں، اس کا جواب ناظرین تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ پروگرام چینل وین کا بہت ہی معتبر اور بہت اچھا ہے، جی اور شکریہ۔ یقیناً جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے راہ گشا ہے، ان کے لیے حق روشن ہوتا ہے ان سوالوں کے ذریعے اور ان قرآنی جوابوں کے ذریعے۔ خود ولایت کا مسئلہ قرآن مجید میں سب سے محکم اور مستحکم آیہ ولایت ہے۔ اچھا، اس کا نام ہی ہے آیہ ولایت ہے، اور اس کے ذریعے سے مولائے کائنات کی ولایت ثابت ہے۔ لیکن اس آیہ ولایت کے انما ولیکم اللہ، بھائی اس ولایت کی آیت سے ہٹ کے صرف قرآن مجید کو دلیل بنا کر قرآن مجید کی آیت سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، خود سرکار رسالت مآب نے اس کا اعلان کیا ہے۔ وہ آیت جو سورہ مائدہ میں نازل ہوئی، اور تمام امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ آخر وقت میں یہ سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جی، اور یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت کو اگر دیکھیں تو اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے، کوئی روایت اور کوئی عقل اور کوئی حدیث سے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن کی آیت ہے اور استدلال ہے۔ عربی ادب کے جاننے والے یہ بتائیں کہ ابلاغ اور تبلیغ میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اوکے۔ ابلاغ کا مطلب ہے پہنچانا، اور جب یہی لفظ تبلیغ کے باب میں آ جاتا ہے کہ جو یہاں پر بلغ آیا ہے باب تفعیل سے، تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ شدت سے۔ اگر مثبت ہے، پازیٹیو ہے، تو اس پازیٹیو میں بھی شدت کے ساتھ، یعنی بالکل یقین بالیقین، ضرور بالضرور، جو بھی معنی آپ لا سکتے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، کہ اس میں بہت تاکید ہے۔ بلغ، آپ پہنچائیے، یا ایھا رسول بلغ، یعنی شدت کے ساتھ ضرور پہنچائیے۔ اور اب اس کے بعد پھر جو دوسرا جملہ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، تو اب یہاں پر بھی یہ بلغا جو آیا یہ بھی باب تفعیل سے ہے، کہ جب نگیٹو میں آیا تو وہاں پر بھی شدید ہے، یعنی اگر
مثبت ہے تو وہ بھی بہت تاکید ہے، اور منفی ہے تو وہ بھی پوری تاکید ہے. نفی جو ہے نگیٹو بھی ہے وہ بھی پوری تاکید ہے. فما بلغتا، تو اب آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا. یعنی ایک ایسا آرڈر ہے جی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو پہلے سے آپ کو بتایا جا چکا ہے، آپ پر نازل ہو چکا ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں کیا کیا رسالت کو انجام نہیں دیا. اب متفقہ طور پر عالم اسلام میں فما بلغ یعنی ما انزل الیک من ربک کے لیے ما انزلہ کو جو بیان کیا گیا ہے، دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک یہ کہا گیا ہے کہ حج کے مسائل تھے، اور دوسرے یہ کہا گیا تھا کہ یہ کہ یہودی کا ایک مسئلہ تھا کہ ما انزل من جو پہلے سے آپ سے کہا گیا تھا. انصاف سے صاحبان عقل ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، انصاف سے بتائیے کہ یہ ما انزلہ اگر حج کے مسائل ہیں تو کیا خود سرکار رسالت مآب نے حج کے مسائل نہیں پہنچائے ہیں؟ ابھی تک نہیں پہنچائے ہیں. میدان عمل میں جا کے حجۃ الوداع انجام دے کے سارے مسائل بتا دیے. اب کیا رہ گیا ہے؟ اس کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے. یقیناً ما انزلہ سے مراد حج کے مسائل نہیں ہیں. اور دوسرا جملہ جو اس میں ہے، یہ کہا جا رہا ہے، امت اسلامیہ نے جو کہا ہے کہ یہودی کا مسئلہ تھا. انصاف سے بتائیے، فما بلغتا رسالتہ، آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا. کسی یہودی کے ایک مسئلے کو نہ پہنچانے سے سرکار رسالت مآب کی 23 سال کی رسالت ختم. اللہ کہہ رہا ہے، بالکل یعنی کوئی عوامی گفتگو تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کام کو نہیں کیا تو آپ کی رسالت ختم ہو جائے گی. جی کیا واقعاً یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ وہ دین یہود کہ جس کی تعلیمات نبی کریم کی تعلیمات آنے کے بعد نسخ ہو گئی، ختم ہو گئی، اب صرف نبی پر عقیدہ رکھنا ہے، باتیں ان سے لینا ہے، اس کے مسئلے کے لیے آپ کی ساری رسالت داؤں پہ لگ جائے، زیر سوال چلا جائے؟ نہیں. تو فما بلغتا رسالتا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اہم ذمہ داری ہے. مکمل طور پر علماء اسلام نے، جو حق پرست علماء ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک اتنا اہم مسئلہ ہے. فما بلغتا رسالتا قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا. اور پھر اگر حج کے مسئلے تھے، کیا حج کا مسئلہ بیان کرنے سے نبی کریم کو وہم تھا، ڈر تھا، خوف تھا؟ کس بات کی الجھن تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو خدا محفوظ رکھے گا. یقیناً کوئی اہم مسئلہ ہے جی بالکل، جو بیان کرنے سے جنہوں نے مکمل طور سے نبی پر ایمان کا اقرار نہیں کیا ہے وہ الجھ جائیں گے، ان کے لیے سوال پیش آئے گا. لہذا خود، اور پھر اب جو انکار کرے گا، جو نہیں مانے گا، تو خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے لا یہدی القوم الکافرین. قوم کافرین، انکار کرنے والے اس مسئلے کو. یہ تین باتیں خود اسی آیت میں، دیکھیں قرآن سے بات ہو رہی ہے، قرآن کی اسی آیت بلغ سے، یہ جو آیت تبلیغ ہے، اسی سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تین سوال اس میں ہیں، تین باتیں ہیں کہ فما بلغتا رسالتا ایک، واللہ یعصمک من الناس دو، اور لا یہدی القوم الکافرین تین. یہ تین باتیں خود بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا مسئلہ ہے، جسے حجۃ الوداع کے بعد 18 ذی الحجہ کو غدیر کے دن نبی کریم نے بتایا اور لوگوں تک پہنچایا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت ہے. بہرحال جس طریقے سے صراحت کے ساتھ نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن آیات رکعات نماز کے لیے آیتیں نہیں ہیں. بالکل، کون سی رکعت، کس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی،
اسی طریقے سے ولایت و امامت علی کا مسئلہ ہے، لیکن علی کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم موجود تھے، پورا قرآن جو بیان کیا ہے اس کو نبی کریم نے اپنے الفاظ میں پہنچایا ہے۔ تو جب اپنی باتوں میں پہنچایا ہے تو اس مسئلے کو بھی اپنے پاس سے آپ نے پہنچایا ہے۔ اور اس آیہ تبلیغ سے میں نے کہا کہ آیہ ولایت موجود ہے، لیکن میں آیہ بلغ سے، آیہ تبلیغ سے اس مسئلے کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں مولا علی کی ولایت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ آیتیں تھیں جس میں امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب، ایک اور چیز ہم لوگ اکثر جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہم سب کے پہلے امام ہیں، امام، اور اکثر ہم لوگ انہیں جو ہے ان کے عمل کے ذریعے بھی پہچانتے ہیں کہ وہ بہترین طریقے سے عمل کرتے تھے۔ یہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا امام علی علیہ السلام کا کوئی ایسا عمل جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہو اور اس کو آپ ان آیتوں کو یہاں پہ سند کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ یقیناً ذکر موجود ہے، آیتیں موجود ہیں، اور خود لیلۃ المبیت کا عمل سرکار رسالت مآب کے سامنے جو آپ نے پیش کیا ہے، خود یہ آیت سورہ بقرہ کی 207 نمبر آیت، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت پورا واقعہ لیلۃ المبیت کا یہاں پر بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کی آیت سے جو عمل مولا علی کا خداوند عالم نے قبول کیا ہے اور مرضی، اپنی مرضی کو اس عمل کے بدلے میں دیا ہے، وہ یہ 207 نمبر آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ سیرہ ابن ہشام نے لیلۃ المبیت کے پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جی، تو یہ اس آیت سے ثابت ہے مولا علی کا یہ عمل لیلۃ المبیت۔ میں مختصر بتا دوں، یعنی شب ہجرت سونا، بیان کرنا، واقعہ ہو جانے کے بعد بیان کرنا آسان ہے، لیکن واقعہ ہونے سے پہلے کسی واقعے کو فیس کرنا جہاں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جہاں پر 40 تلواریں نیام سے باہر ہوں اور یہ خبر بھی دی جا رہی ہو کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم یہاں سو جاؤ، میری جان بچ جائے گی۔ اس گفتگو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پر بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی محفوظ رہو گے، تمہاری جان بھی بچے گی، نہیں، یہ کہا کہ میری جان بچ جائے گی۔ تو جب آپ کی جان بچ رہی رسول اللہ، تو وہاں پر یہ نہیں معلوم تھا کہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، آیت نازل ہوگی یا نہیں ہوگی، صرف خدا کے لیے اس بستر پر سو گئے مولا علی، آپ کی جان بھی بچی اور آیت بھی نازل ہوئی۔ یہ لیلۃ المبیت یعنی عمل پہ آیت ہے۔ دوسری آیت آیہ ولایت ہے۔ خود آیت ولایت، انما ولیکم اللہ، اگر اس آیت میں دیکھیے تقریباً علامہ امینی نے الغدیر کی دوسری جلد میں 20 معتبر، جن کو مکتب خلفاء، مکتب اہل سنت مانتے ہیں، موثق مانتے ہیں، یقینی مانتے ہیں، ان کی 20 کتابوں سے عبارتوں کو ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں ان لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت مولا علی کے اس عمل انفاق کی ہے کہ جو انہوں نے مسجد میں انجام دیا تھا، کہ حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی دیا تھا، اس انگوٹھی کے بدلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت ہے مولانا صاحب آپ نے بتایا؟ آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ جی مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں ہی سوال کا جواب آپ نے قرآن مجید سے دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے آپ سے انشاءاللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے 2 اہم سوال تھے۔ پہلا سوال تھا کیا
ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید میں ہے، آیتوں کا حوالہ مولانا صاحب نے دیا، اور دوسرا سوال تھا کہ کسی عمل کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے تو اس کی بھی بات اور اس کا بھی جواب آپ تک مولانا صاحب نے پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر سے امام علی علیہ السلام کے متعلق کچھ سوالات ہوں گے اور قرآن مجید میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی وہ آیتیں ہیں جو امام علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہیں یا ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ آپ تمام ناظرین سے دیکھتے رہیے چینل ون۔ بہت شکریہ۔